بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالان پاک کے تصدق سے، اور حضور سیدی و مرشدی حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی کے طفیل، ہم ماہ رمضان المبارک کے آخری بابرکت عشرہ میں حاضر ہو گئی ہیں، اور خوش نصیب ہیں آپ سب کہ اللہ کی توفیق سے منہاج القرآن انٹرنیشنل کی مرکزی اعتکاف گاہ میں اللہ رب العزت کے حضور معتکف ہیں، اور آپ سب حضور قدوۃ الاولیاء و سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا طاہر علاء الدین الغیلانی القادری البغدادی رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ بیٹھی ہیں۔ میں آپ سب کو اعتکاف میں حاضر ہونے اور 10 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے در پر اس کے سائل بن کر بیٹھنے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، وہ خوش آمدید کہتی ہوں، اور خاص طور پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جو ہزار ہار تعداد میں ہر سال کی طرح اعتکاف میں بیٹھی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے عزم کو، آپ کے ارادے کو، آپ کی استقامت کو، آپ کی لگن کو، آپ کی محبت کو، آپ کی وابستگی کو ہمیشہ سلامت رکھیں، استقامت دیں اور اس کی حفاظت فرمائیں، اور دنیا اور آخرت کی نعمت سب کو مالا مال فرمائیں۔ الحمدللہ آج ہم اس روحانی اجتماع میں حاضر ہیں، اور یہ اجتماع جو آپ 10 دن کے لیے بیٹھیں گی، یہ مجالس بہت ساری ظاہری اور باطنی برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی میں اس روحانی اجتماع میں چند ایسی گزارشات پیش کرنا چاہتی ہوں جو روحانی تربیت، ذہنی اور فکری تربیت، عملی تربیت اور تنظیمی اور تحریکی تربیت کے اعتبار سے ضروری ہے۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 کی تلاوت کی ہے شروع میں، اور آج کا لیکچر آیت 132 سے لے کر 134 پہ مبنی ہوگا، جس کی تفصیلی تفسیر حضور سیدی شیخ الاسلام اپنے خطابات اور کتب میں فرماتے ہیں۔ اس کی آج میں ایک تھوڑی سی سمری پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری بہنیں، اکثر ہم شکوہ کرتی ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، یا مالی تنگی ہے، یا کوئی ذہنی پریشانی ہے، یا رشتہ دار تنگ کر رہے ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان مسائل ہیں، یا اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پرابلمز ہیں، دوستوں کے درمیان، کالیگز کے درمیان فاصلے ہیں۔ ہر گھر میں اس وقت کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت 132 میں، اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس آیت کریمہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے خصوصی رحم اور لطف اور کرم کے حقدار تب ہوتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت اپنائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، جب تک ہم یہ 2 چیزیں اپنی زندگیوں میں پیدا نہیں کرتی، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو رحمت الہیہ سے محروم کریں گی۔ اور وہ رحمت الہیہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے خاص ہے۔ میری بہنیں،
ایک تو عمومی رحمت ہے جو ہر ایک پر ہے، مومن و کافر پر بھی ہے، جمادات، حیوانات، نباتات، انسان و جن پر، ہر ایک پر وہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ مگر میری بہنیں، ایک وہ رحمت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت کا بے پایا بارش ہو، تم پر اللہ کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا بے حساب نزول ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارا سہارا بن جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اس کی لطف و کرم تمہاری قوت بن جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تمہاری طاقت بن جائے، اور راہ میں میری بہنیں جو رکاوٹیں آئیں، جو مشکلات آئیں، جو پریشانیاں آئیں، وہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم سے خود بخود ہٹتی چلی جائیں، راستے تمہارے کشادہ ہوتے جائیں، منزلیں تمہارے قریب ہوتی جائیں، آپ کے قدم کشاں کشاں بڑھے، اور اللہ کی رحمت کے فضل سے، نعمت سے، اللہ کے تائید سے، اللہ کے توفیق سے وہ وقت آ جائے کہ سفر آپ شروع کریں اور مشکلات میں گرے نظر آئیں، مگر جب آپ منزل تک پہنچیں گی، منزل ختم ہوگی تو ساری مخلوق تمہارے سامنے بالکل بچھ چکی ہو۔ میری بہنیں، رکاوٹیں ساری ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے آپ کو فتح و نصرت، کامیابی اور کامرانی نصیب ہو۔ مگر میری بہنیں، اگر آپ یہ رحمت چاہتی ہیں، یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پہ چلیں گی، پھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ظاہری بھی ہوں گے اور باطنی بھی ہوں گی۔ اب حضرت محمد حبیب اسلم رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء میں سے ہیں، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ان کی خدمت میں زیارت کے لیے آئے اور دیکھا کہ حضرت محمد حبیب اسلم رحمۃ اللہ علیہ نفل ادا فرما رہے ہیں، اور ایک بیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب بیڑیا تو بکریوں کا دشمن ہے، تو وہ ہمیشہ انتظار میں رہتا ہے کہ بکریوں کو اچک لے، ان کو کھا لیں، لے لیں۔ مگر میری بہنیں دیکھیں، حضرت محمد حبیب اسلم رحمۃ اللہ علیہ نوافل ادا فرما رہی ہیں، اور ان کی بکریوں کی حفاظت ایک بیڑیا کر رہا ہے۔ بیڑیا بکریوں کا پہرہ دار بیٹھا ہوا ہے اور وہ نوافل ادا فرما رہی ہیں۔ وہ جو شخص حاضری کے لیے آیا وہ حیران ہوا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، آنے والے نے پوچھا کہ اے حضرت، یہ ماجرا کیا ہے؟ بیڑیا ہو کر بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیڑیا اور بکریوں کی موافقت کیسے ہو گئی ہے؟ بیڑیا کی بکریوں کے ساتھ دوستی کیسے ہو گئی؟ حضرت حبیب اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملہ میں جواب فرمایا چرواہا کی اپنے مالک سے موافقت ہو گئی۔ جب بندہ اپنے مولا کے امر سے موافق ہو جاتا ہے، ساری خدائی اس کے موافظ ہو جاتی ہے۔ میری بہنیں، جو اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے، ساری کائنات اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، ساری خدائی اس کے لیے جھک جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مخلوق سامنے اس کے بلند کر دیتا ہے۔ میری بہنیں، کیونکہ ہم مولا کے امر سے موافق نہیں ہوتی، اپنے مولا کے امر سے تابع نہیں ہوتی، اپنے مولا کے حضور نظامندی کے ساتھ اپنی گردن نہیں جھکاتی، ہم دنیا کے پیچھے رہتی ہیں، اس وقت تک میری بہنیں، میری بیٹیاں رکاوٹیں ہمارے سامنے سر کھڑا رکھتی ہیں۔ اور جب بندہ مولا کے سامنے جھک جاتا ہے
تو پھر بھیڑیا بھی اس کے بکریوں کے موافق ہو جاتی ہے۔ میری بہنیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ناسازگار حالات آپ کے لیے سازگار بن جائیں، یہ ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن تو دور کی بات ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ ناسازگار حالات، بکھرے ہوئے اکڑے ہوئے حالات، مزاحم حالات آپ کے لیے سازگار بن سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ شرط میری بہنیں، میری بیٹیاں، صرف یہ ہے کہ اپنے مولا کے لیے جھک جائیں۔ اگر آپ اپنے مولا کے لیے ہو جائیں، حالات آپ کے لیے کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اللہ کے ہو جائیں، زمانہ آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب میری بہنیں، انسان دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، دنیا اس کے آگے آگے جاتی ہے، اور جب دنیا کے طرف پش کر کے مولا کے پیچھے جاتا ہے، دنیا خود بخود اس کے پیچھے کر دیا جاتی ہے۔ میری بہنیں، تحریک منہاج القرآن کی یہ عالمی اعتکاف اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کروانے کا نام ہے کہ اے بندے اور بندیاں، تو اپنے مولا سے تعلق کھو بیٹھی ہیں، بھول چکی ہیں، اس کی بندگی اور اس کے حضور کی جھک جانے کے بھول گئے ہیں۔ آپ اس دور زوال میں، اس دور نفسیانیت میں، اس دور مادیت میں پھر اپنا چہرہ مولا کے طرف، مولا کے رضا کے طرف پھیر لو۔ اپنی مولا کی بندگی کا سبق یاد کر، اپنے مولا کی طرف چل کر، زمانہ انشاءاللہ تعالی تیرے طرف چل کر آئے گا۔ اپنے مولا کو منا۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، ان 10 دنوں میں اپنے مولا کو منا، زمانے کو تیری منانے کی فکر لائق ہو جائے گی۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ میری بہنیں، مگر افسوس کی بات ہے، ہم نے روش کافری اپنائے ہیں۔ چغلی ہم کرتی ہیں، غیبت ہم کرتی ہیں، دوسروں کا مذاق ہم اڑاتی ہیں، دوسروں کو کمتر ہم سمجھتی ہیں، بدگمانیاں ہم کرتی ہیں، عزت، پروٹوکول، سٹیٹس، تعریف ہم سب چاہتی ہیں، دوسروں کی خوشی، ترقی ہم برداشت نہیں کر سکتی، حسد، بغض، کینہ دل میں ہم رکھتی ہیں، پھر دنیا، اس کی لذتیں، اس کی شہوتیں ہم چاہتی ہیں، روش کافرانہ اپنائی ہیں، ہم آفاق میں گم ہوئے۔ میری بہنیں، مومنہ روش اپنائیں اس اعتکاف میں، ان 10 دنوں میں مولا کے تلاش میں گم ہو جائیں، پھر سارا زمانہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے تیرے تلاش میں گم ہو جائے گا۔ اب وہ جو بزرگ حضرت حبیب اسلم رائے کے پاس جو آئے تھے، ان سے حضرت محمد حبیب اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا، ان کو فرمایا یہ ایک پتھر ہے، اس کے نیچے اس پیالے کو کر دیں۔ اب یاد رکھ لیں کہ پہلا سبق کیا تھا؟ پہلی بات یہ انہوں نے فرمائی تھی کہ بھیڑیا بکرے کے ساتھ اس لیے موافق ہو گیا ہے کہ اپنے مولا کے تابع ہوں۔ اب دوسری بات کیا فرمائے؟ اس پتھر کے نیچے یہ پیالہ رکھ لیں۔ انہوں نے پیالے کو اٹھایا اور پتھر کے نیچے رکھ دیا، پھر پتھر سے ایک چشمہ دودھ کا اور شہد کا جاری ہو گیا۔ فرمایا آپ نوش فرمائیں۔ وہ بزرگ حیران ہو کر پوچھتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ملا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ میں اپنے محبوب آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہوں۔ یہ ساری روحانیت عشق رسول سے آتی ہے، اور غلامان رسول عشق رسول ہی دیتا ہے۔ مطابعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق رسول سے ملتا ہے۔ جو مطابعت، اتباع، جو غلامی، جو اطاعت
جو پیروی جس کا خمیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ اٹھے وہ میرے بہنیں ریاکاری ہے۔ فرمایا جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندہ تابع ہو جاتا ہے، متابعت اختیار کر لیتا ہے، پھر زمانہ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اب میری بہنیں اس آیت کو دوبارہ پڑھیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب یہاں پہ ترحمون کا معنی اس حوالے میں سمجھ آتا ہے کہ مومن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع ہو جائے اور صحیح معنوں میں تابع ہو جائے تو اس پر اللہ کی رحمتیں پھر نشاور کی جاتی ہیں، اور جب میری بہنیں اللہ کی رحمتیں نشاور ہوتی ہیں تو زمانہ اس کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں دوڑو اللہ کی بخشش کے طرف۔ اب یہاں ایک خاص نقطہ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا توجہ کرو اللہ کے طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا رغبت کرو اللہ کی بخشش کی طرف یا اللہ کی مغفرت اور بخشش کی طرف آؤ، نہیں، فرمایا وَسَارِعُوا، دوڑو، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی بخشش کی طرف۔ کیوں ایسے فرمایا؟ کیونکہ میری بہنیں وقت گزر رہا ہے، لمحے جا رہے ہیں، صبح و شام گزرتے جا رہی ہیں، عمر گزرتی جا رہی ہے، اور ہم سب کھڑے ہیں، ہم کیا تک رہے ہیں؟ سو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوڑ پڑو، جلدی کرو، سبقت لے جاؤ، تیز ہو جاؤ۔ میری بہنیں ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت آپ کو پکار رہی ہے، آپ کو بلا رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کی آخری حصہ میں پوچھتا ہے کہ مجھ سے کوئی پکارنے والا ہے کہ میں اس کا جواب دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس سے عطا کر دوں؟ ہے مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بخشش کی طرف دوڑو۔ پھر ایک اور حدیث بخاری شریف و مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن اور 10 راتیں آتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات عبادت میں گزارتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ سو آقا الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 راتیں میں عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ میری بہنیں ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش آپ کو آواز دے رہی ہے، بخشش اور مغفرت چاہتی ہے کہ میری جولی میں آئیں، مگر شرط ہے کہ آپ اس کے طرف دوڑو، جلدی کرو۔ تو دوڑنا تبھی ہوتا ہے میری بہنیں کہ بندہ اپنے باطن، اپنے اندر توجہ کرے، تبھی انسان مولا کی طرف جا سکتا ہے جب اندر انسان اپنے باطن کی طرف دیکھے۔ جب توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے پھر میری بہنیں غفلتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر انسان نہ مادی رکاوٹیں دیکھتا ہے نہ سیاسی رکاوٹیں دیکھتا ہے۔ میری بہنیں جب انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، جب مولا کے سامنے جھک جاتا ہے، جب مولا کا بن جاتا ہے، جب مولا کی طرف رجوع کرتا ہے، جیسے کل حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا جب آپ مولا کے بن جاتے ہیں پھر کوئی رکاوٹیں نہیں رہتی، نہ معاشی رکاوٹیں رہتی ہیں، نہ ثقافتی رکاوٹیں رہتی ہیں، نہ مالی رکاوٹیں رہتی ہیں، نہ کوئی خوف رہتا ہے، نہ اپنی مجبوریاں نظر آتی ہیں۔ کوئی شے انسان کو پھر روک نہیں سکتا، ہر انسان ہر شے سے بے نیاز ہو کر دوڑ پڑتا ہے مولا کی طرف۔ جب انسان دوڑ پڑتا ہے اللہ کی طرف پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش
اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس کو پھر تھام لیتی ہیں، اس کو پکڑ لیتی ہیں، مگر اس کے لیے میری بہنیں صدق شرط ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ہم کتنا ایکچولی دوڑ رہی ہیں اللہ کی مغفرت اور بخشش کی طرف۔ ہم نے اپنے گربان کے اندر جھانک کر دیکھا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ عظیم تابعین میں سے تھے۔ ایک دن وہ اپنے احباب کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کون تھے اس مجلس کے احباب؟ وہ بھی تابعین و تبع تابعین تھے۔ ان نیک صالحہ ہستیوں کے مجلس میں آپ تھے، اور اس دور کے عظیم صالحین تھے۔ ان سے حضرت امام بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو اگر تم صحابہ کرام کو دیکھ لیتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں جو حالت ان کی تھی، جیسے رات کو حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا، عشق الہی میں، خوف الہی میں، خدا کی خوف میں ان کی حالت کیا ہوتی، اگر آپ ان کو دیکھتے تو آپ سمجھ لیتے کہ یہ تو مجنون ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے، اور غفلت میں تمہاری حالت ہو گئی کہ اگر وہ صحابہ کرام آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کو مسلمان بھی نہ سمجھتے۔ میری بہنیں، امام حسن بصری رضی اللہ عنہ تابعین و تبع تابعین سے مخاطب تھے، اور میری بہنیں اگر آج ہمیں دیکھ لیں تو وہ کیا سمجھتے؟ ہم اپنی ساری زندگی غفلت میں گزارتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یاد ہوتا، میری بہنیں توجہ سے سنیں، اگر اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہمیں یاد ہوتا تو ہم دوسروں سے جھگڑا و فساد کرتی، دوسروں سے حسد کرتی، کبھی ہماری نماز میں غفلت ہوتی، عبادت میں غفلت ہوتی، شکوہ و شکایت کرتی، چغلی و غیبت کرتی، ناشکری کرتی، اندر میں غصہ ہم رکھتی، دوسروں سے ہم لڑتی، فسادات کریٹ کرتی۔ نہیں میری بہنیں، مسلمان تو وہی ہے جو اپنے مولا کو ہر وقت یاد کرتا ہے، آقا صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع کرتا، اور پھر دوڑتا ہے اللہ کی طرف۔ وہ ہر شے سے بے نیاز ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ظاہر و باطن کی سمت بھی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ میری بہنیں، جب انسان کی سمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مکمل طور پہ ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اس کو رائے حق سے پھیر نہیں سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی سمت اس کی ساری توجہ ہوتی ہے۔ میری بہنیں، حضرت ذنون مصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بوڑھی ضعیف خاتون دور سے دیکھا، لکڑا کر تھام کر چل رہی تھی۔ قریب آئے تو میں نے اس ضعیفہ خاتون سے پوچھا، من عینک، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ جواب دیتی ہیں، من اللہ، اللہ کی طرف سے آئی ہوں۔ پھر انہوں نے سوال کیا، کدھر جا رہی ہو؟ پھر جواب دیتی ہے، اللہ۔ سو آئی کدھر سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ جا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف۔ فرماتے ہیں ان کے صدق اور اخلاص سے کہ توجہ اللہ سے کتنی پختہ ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، باقی سب ان کو آنے بھول گئی ہیں، سب سفر بھول گئی ہیں، صرف اللہ سبحانہ و تعالی یاد ہے، باقی ہر طرف وہ بھول چکی ہے۔ میری بہنیں، انسان کئی طرف سے جاتا ہے آتا ہے، کئی سمت سے جاتا ہے اور آتا ہے، اور خاص طور پہ میری جوان بیٹیاں جو ینگسٹرز ہیں، جو یہاں موجود ہے، جو اس اعتکاف میں بیٹھی ہیں یا سن رہی ہیں، آپ کا صدق و اخلاص و توجہ اللہ اتنا کامل ہو کہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں
اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر یہ یاد رکھیں اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ جب آپ یہ دو باتیں یاد رکھیں گی کہ ہر چیز مالک کا ہے، ہر چیز خالق کا ہے، ہر چیز مالک سے ملے گی، پھر اللہ کے طرف سے ہم آئے ہیں۔ سوچیں اور یہ یاد رکھیں، ذہن میں یہ بات اتار لیں کہ مجھے پیدا کرنے والا، مجھے وجود دینے والا، بھیجنے والا، مجھے بقا دینے والا، زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ مال و دولت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اولاد عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ رزق و روزی دینے والا، جان لینے والا، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہے۔ اللہ دینے والا بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی لینے والا بھی ہے۔ اگر آپ سب، میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ تصور آپ کی زندگی میں پختہ ہو جائے، پھر آپ کی زندگی میں کوئی شے، کوئی چیز رکاوٹ بنی نہیں سکتی۔ انسان اپنی ایمان میں، اصول میں پھر پختہ رہتا ہے۔ نہ کوئی لالچ، نہ کوئی عیش و عشرت، نہ کوئی سوشل میڈیا، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی صحبت، نہ کوئی سوشل پریشر آپ کو ہٹا سکتا ہے راہ سے۔ مگر میری بہنیں، ہم تو یہ سارا سبق بھول بیٹھی ہیں۔ پھر حضرت نون مصری فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس خاتون کے اخلاص سے آگاہ ہوا اور اس کا صدق کمال تک دیکھا، وہ جو خاتون تھی جس نے کہا کہ میں آئی بھی اللہ سے ہوں اور جانا بھی اللہ کے طرف سے ہوں، تو میرے دل میں چاہت ایک آئی، ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس خاتون کی، اس بزرگ خاتون کی تھوڑی سی خدمت پیش کر دوں۔ میں نے جب کچھ پیش کرنے کی کوشش کی، اس نے مجھے دماچہ مارا اور فرمایا میں صرف اللہ کے لیے کرتی ہوں اور کسی اور سے نہیں لیتی۔ جو کچھ کرتی ہوں وہ اللہ ہی کے لیے کرتی ہوں، اللہ کے لیے ہے۔ میری بہنیں، اگر ہم ذرا اپنا موازنہ کریں، پھر اگر ہم کوئی اچھا کام کسی کے لیے کر لیں، کوئی احسان کر لیں، کوئی نیکی کر دیں، تو ساری زندگی اس کا تبادل ایکسپیکٹ کرتی ہیں۔ اگر ہم نے دین کا کام کر دیا تو شاباش مانگتی ہیں، پروٹوکول اور عزت ہم مانگتی ہیں، اپنا حق سمجھتی ہیں کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے۔ مگر دیکھیے، وہ ضعیف خاتون کہتی ہیں نہ غیر کے لیے کچھ کرتی ہوں، نہ غیر سے کچھ لیتی ہوں۔ مگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول گئے ہیں اور غیر کے طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹاؤ جاؤ گے۔ میری بہنیں، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اب یہاں پہ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دوڑنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جب انسان دوڑتا ہے پھر انسان دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ جب انسان چلتا ہے دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، خبر بھی رہتی ہے، بات چیت بھی کرتا ہے، دھیان بھی ادھر رہتا ہے، ادھر بھی رہتا ہے، ادھر بھی رہتا ہے۔ مگر دوڑنے والا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ دوڑنے والوں کو صرف اپنی منزل یاد رہتی ہے، اللہ ہی یاد رہتا ہے۔ سر فرمایا دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، تاکہ تمہیں صرف اپنی منزل کی فکر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے پڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتی ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میری بہنیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو جنت ہے، مولا کی جو ملاقات ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جب یہ فرما دیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، پھر پرہیزگار کون ہے؟ متقی کون ہے؟ فرمایا متقی وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے، اللہ کے طرف دوڑنے والے وہ ہیں،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع و مطیع وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار وہ ہیں، پرہیزگار اور تقوی والے اور حقدار وہ ہیں۔ وہ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت 134 ہے سورہ آل عمران کی۔ جب فراغی کے حالت میں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، جو بھی ضرورت مند ہے مدد کرتے ہیں، اور اگر تنگی کی حالت بھی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کی میں ایک پیاری مثال نہ دے دوں آپ کو، حسنین کرمین کی علالت پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور منت مانگی کہ اگر حسین علیہ السلام صحت یاب ہو جائیں تو ہم روزے رکھیں گے۔ الحمدللہ شفا یابی ہو گئی اور روزہ رکھنے کا وقت آیا تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ایک پیسہ نہیں تھا، پھر کچھ قرض لیا اور جو خریدا افطار کے وقت روٹی بنا لی۔ جب افطار کا وقت آیا باہر ایک آواز آئی، دروازہ کھٹکایا، میں مسکین ہوں مجھے کھانا دے دو۔ آپ دونوں نے خود افطار پانی سے کر لیا اور روٹی اٹھا کر دے دی۔ کیوں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اگلا دن آیا، پھر افطار کا وقت آیا، روٹی بنائے، افطار کرنے لگے، پھر دروازہ کھٹکا، آواز آئی میں یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں۔ اسی وقت ان کو روٹی دے دی اور خود ایسے ہی افطار کر لیا، روٹی اس یتیم کو دے دیا۔ کیوں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ تیسرا دن میری بہنیں، میری بیٹیاں ذرا سوچیں، تیسرا دن اسی وقت جب افطار کا وقت آیا تھوڑی سی روٹی رہ گئی، انہی کو دے دیا۔ جب دروازہ کھٹکا کسی نے مانگا، کوئی سائل تھا اس کو دے دیا۔ میری بہنیں، مولا علی شیر خدا علیہ السلام اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے بھوک کو ترجیح دی، بھوک کو ترجیح دی تاکہ مولا راضی ہو جائے۔ اس کے مخرے کے خواہش مند تھے، اس کی جھلک کی خواہش مند تھے۔ میری بہنیں، جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں، کوئی اچھا عمل کریں، پرسنل لائف میں، تحریکی لائف میں، فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ سر فرمایا کہ متقی وہ ہے جو فراخی میں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں۔ میری بہنیں، کیا ہم نے یہ راز رکھے ہیں یا ہم نے چھوڑ دیے ہیں؟ یہ سارے آیت مبارکہ، یہ تقریریں فقط تقریریں رہ گئی ہیں، ہم خود تبدیل نہیں ہوتی، بس یہ سوچتی ہیں کہ واہ اسلام میں کتنے خوبصورت اصول ہیں۔ آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے کیا اصول تھے۔ ہم یہ سوچتی ہیں، واہ واہ تو کرتی ہیں، مگر اپنے اندر اس کو نافذ نہیں کرتے۔ میری بہنیں، منہاج القرآن اس سوچ کو بدلنے کی تحریک ہے۔ یہ 10 دن اعتکاف کے اور حضور سیدی شیخ الاسلام کے دروس اس سوچ کا تبدیلی کا نام ہے۔ یہی میری بہنیں مصطفی انقلاب ہے۔ آپ کے اندر تبدیلی آ جائے تو مصطفی انقلاب کا راستہ کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے ان آیت مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ میں تھوڑا سی سمری کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رحمت کو پانے کے لیے آیت 132 میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پہلی شرط۔ دوسری شرط، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تیسری شرط، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تنگی کی حالت میں، فراخی کے حالت میں، مگر خرچ کرو۔ پھر آگے اسی آیت مبارکہ میں فرمایا، چوتھی شرط فرمائے والقاظمین الغیظ، غصہ ضبط کرنے والے ہیں۔
پرہیزگار کون ہے؟ وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت لینا چاہتی ہیں پھر اپنے غصے کو پی لیں۔ اب یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ جب میل ملاپ ہوتا ہے اونچ نیچ تو ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، ہر انسان کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ سو اچھائی کے اوپر نظر رکھیں اور کمزوریوں کو نظر انداز کریں، غصے میں نہ آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اور آپ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا ایک اہم فریضہ دعوت بھی ہے، دعوت دین بھی ہے۔ جب آپ یہاں سے جائیں گی، جو کچھ آپ سیکھ کر جائیں گی، جو کچھ آپ سنیں گی، آپ نے آگے بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ سو جب آپ خود دین کے اوپر عمل کریں گی پھر آپ دین کی دعوت بھی دیں گی، دوسروں کو بھی سننا بھی پڑتا ہے، دوسروں کے ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ پھر باہر کفر کی دنیا ہے، لوگ آپ کے اوپر برسیں گے، آپ کو اذیت بھی دے سکتے ہیں، تانے بھی دے سکتے ہیں، برا بلا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے میں نہیں آنا، غصے کو پی جانا ہے، اپنے غصے کو بالکل ختم کرنا ہے، ورنہ آپ کے سارے اعمال نیک اعمال رائے گاہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آخری شرط کیا فرمایا؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کو غلطیوں پر درگزر کرنا، صبر کرنا، پیار و محبت کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی اتباع رسول ہے میری بہنیں۔ صحیح مسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائے تو وہ لوگ جنہوں نے ننگی تلواروں سے آپ کے اوپر معاشرہ کیا تھا، جن لوگوں کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جن لوگوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، تنگ کیا، پریشان حال کیا، ان میں سے ایک کافر مدینہ پاک آیا، بھوکا تھا، کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی پناہ دینے والے ہیں۔ میری بہنیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق دیکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وہ پاس گیا، آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 7 بکریاں تھیں، آپ نے ایک بکری کا دودھ لے کر پلا دیا، وہ پی گیا اور کہا مجھے ابھی بھی بھوک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری بکری کا دودھ پلا دیا، اس نے اور مانگا، تیسری بکری کا دودھ پیا اور مانگا، حتیٰ کہ وہ ساری 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اس دشمن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دودھ پلا دیا اور اہل بیت اطہار بھوک سے سوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کے مزے سے سو گئے۔ وہ کافر سارا دودھ پی کر سویا اور ساری رات سوچتا رہا۔ صبح اٹھا، ادھر فجر طلوع ہوئی اور وہ خوش قسمت ایمان لائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا۔ حضور نے پھر ایک بکری کا دودھ پیش فرمایا اور پچھلی رات کے معمول کے مطابق دوسری بکری کا دودھ بھی دیا۔ اس نے کہا نہیں بس، وہ کفر کی حالت تھی کہ پیٹ میں دودھ جاتا تھا اور بھوک نہیں ختم ہوتی تھی، اب جب سے ایمان آیا ہے تھوڑا بھی صحیح اور میں سہراب ہو گیا ہوں۔ میری بہنیں، متقی لوگ کون ہوتے ہیں، پرہیزگار کون ہوتے ہیں کہ وہ غصے میں نہیں آتے، وہ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ جو بھی حالات ہو، آپ سے کوئی روڈلی بات کرے آپ مسکرا پڑیں، آپ سے کوئی غصے سے بات کریں آپ ان کے پیار سے بات کریں، تحمل سے سنیں۔ اگر آپ ایسا کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان والوں سے محبت کرتا ہے، یہی محسنین ہے اور اس راہ پہ چلنے کے لیے مولا محبت کرنے والا ہے۔ اور بہنیں، جب مولا آپ سے محبت کرتا ہے
ہمیں اور کیا چاہیے؟ میری بہنیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اندر کے نظام کو بدلیں۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے غصے پال کر رکھتی ہیں، اناد پالتی ہیں، بغض پالتی ہیں، کینہ باری کرتی ہیں، اور پھر ہم دعویٰ کرتی ہیں ایمان کا۔ ہم کہتی ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے غصے رکھتی ہیں۔ دعویٰ تقویٰ ہم کہتی ہیں ہمارے اندر ہے، روحانیت کا دعویٰ ہم کرتی ہیں۔ اگر یہ کرتی ہیں پھر محسنین، پرہیزگار، کہ یہ علامت ہے کہ وہ غصے میں نہیں آتے اور معاف کرتے ہیں۔ میری بہنیں، جب تک آپ کے کردار میں یہ انقلاب نہیں آتا، آپ کے یہ سیرت میں یہ انقلاب نہیں آتا، آپ کے عمل میں یہ انقلاب نہیں آتا، آپ کے برتاؤ میں، آپ کے میل ملاپ میں یہ انقلاب نہیں آتا، آپ کے اخلاق میں یہ انقلاب نہیں آتا، آپ کے شب و روز زندگی میں یہ انقلاب نہیں آتا، جب تک آپ کے اندر یہ انقلاب نہیں آتے ہیں، یہ چینجز نہیں آتی ہیں، یہ اچھائیاں آپ نہیں پیدا کرتی، میری بہنیں، اس وقت تک پھر دنیا میں کیسے آئے گا؟ اپنے آپ کو بدل ڈالیں، اپنے گربان کے جان کر دیکھیں۔ میری بہنیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ بدل ڈالیں، پھر ان 10 دنوں میں جتنے بھی دروس آپ سنیں گی، جتنے بھی لیکچرز حضور سیدی شیخ الاسلام کی سنیں گی، غور سے سنیں، نوٹس بنائیں۔ پھر جتنے بھی حلقات ہیں، دروس ہے، عرفان الہدایہ کے ہیں، درس آپ کو ملیں گی، حلقہ جات ملیں گی، غور سے سنیں، اپنے نوٹس لیں، پھر اندر مراقبہ کریں۔ میری بہنیں، اندر مراقبہ کریں، اندر اپنی غلطیاں کو تسلیم کریں، دیکھیں۔ میری بہنیں، تحریک منہاج القرآن، یہ اس کا نام ہے، اس تبدیلی کا نام ہے۔ یہ ان 10 دنوں کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو بدل ڈالیں۔ میری بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ سب کو توفیق عطا فرمائی ہے، آپ کو چنا ہے، آپ کو یہاں مہمان بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کا حق ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہاں 10 دن گزاریں اور وہی زندگی پھر پلٹ کر ویسے ہو جائیں۔ نہیں، یہی کردار، یہی صحبتیں، یہی سنگتیں آپ وہاں بھی لے کر جائیں۔ بس میری بہنیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا اعتکاف میں بیٹھنا، اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کرنا، ذکر کرنا، عبادت کرنا قبول فرمائے۔ ہم سب کو اچھی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو آقا صلوات والسلام کی غلامی نصیب ہو۔ ہمیں سب کو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنائیں۔ میری بہنیں، اگر میں نے کوئی اچھائی کی بات کی، فقط مولا کی اذن کی وجہ سے ہے، اللہ کے توفیق کی وجہ سے ہے، آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیرات کی وجہ سے ہے، اور میرے شیخ، میرے مربی، میرے استاد حضور سیدی شیخ الاسلام کی نسبت اور فیض کی وجہ سے ہے۔ اور اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے، غلطیاں تو بہت کی ہوں گی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور آپ سب سے معافی مانگتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔